اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین۔ ایک مسئلہ جو بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ، اور وہ یہ کہ کیا بینک سے قرضہ لینا جائز ہے یا جائز نہیں۔ یہ مسئلہ اگرچہ بظاہر تو بہت ہی مختصر ہے، لیکن چونکہ بینکس کی مختلف اقسام ہیں، ڈویژن ہیں، لہٰذا یہ مسئلہ بھی اس کے اعتبار سے کافی تفصیلی علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ابتدائی طور پر بینک کی ڈویژن کر لیں اور پھر وہاں پر قرضہ لینے کا مسئلہ بیان کر دیں۔ مرحوم آقا خمینی کے لحاظ سے بینک کی دو ڈویژن ہیں، نان مسلم بینک اور مسلم بینک والسلام۔ چونکہ یہ ایک فقہاء اور مجتہدین کے درمیان ایک اختلاف ہے کہ گورنمنٹ کے اموال آیا گورنمنٹ اس کی مالک ہے، جیسا کہ مرحوم آقا خمینی کا کہنا اور اکثر فقہاء کا یہ کہنا، اور شاید دور حاضر میں آ گئے وحید خراسانی کا بھی شاید یہی نظریہ ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل جو غیر مشہور ہے، جس میں آغا خوئی اور ان کے تقریباً اکثر شاگرد، کہ وہ فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ حکومت کے جتنے بھی اموال ہیں یہ مجہول المالک ہے۔ دونوں کی تفصیلی دلیلیں ہیں اور بڑی مفصل گفتگو ہے، اگرچہ بعض افراد جو ان مسائل کی پیچیدگی سے بہت دور ہیں اور ناواقف ہیں، وہ آخوئی کے اس نظریے پر عوام کیا آخوئی کے اس نظریے پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے مجہول المالک ہے۔ یہاں پر تو ہر شخص کا ڈیٹا موجود ہے، ہر شخص کا وقت، اماؤنٹ، سب کچھ جو موجود ہے کہ کس نے کس وقت کیا دیا، تو مجہول المالک کس عنوان سے ہے۔ بہرحال یہ چونکہ ایک اجتہادی گفتگو ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ بعض عوام اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ کہ کیسے مجہول المالک ہے۔ مجہول المالک کا مطلب کیا ہے کہ جس کا مالک معلوم نہ ہو، اننون مالک، جبکہ اگر دیکھا جائے تو سارا ڈیٹا موجود ہے، ٹائم، سیکنڈ، ہر چیز جو وہ لکھی گئی ہے، ریکارڈڈ ہے، تو کیسے مجہول المالک ہے۔ بہرحال اتنی مختصر سی بات اور اتنی چھوٹی سی بات، ایک مرجع جو ایسا نہیں کہ فقط چار دیواریوں میں بند ہے اور اس کو کچھ نہیں پتہ، نہیں، ان تمام چیزوں کو، ان تمام نکات کی طرف مد نظر ہے، اس کی نگاہیں ہیں، وہ ان تمام جزیات کو جانتا ہے۔ لہٰذا یہ علامت ہے کہ فقہ سے بہت دور ہے۔ یہ جو بھی یہ اعتراض کرتا ہے اس کو فقہ کی الف بے بھی نہیں آتی ہے۔ خوب، اب یہ چونکہ استدلالی گفتگو کہ جو فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے، لہٰذا لیکن چونکہ بعض اوقات ایک بڑی جگہ سے یہ بات کہی جاتی ہے، لہٰذا ممکن ہے عوام میں اس قسم کا کوئی شبہ کسی کے ذہن میں آئے، تو بہرحال واضح ہے کہ
یہ فقہا مجتہدین مراجعین اس چھوٹے مختصر سے اعتراض کی طرف وارد ہیں، اور اگر خمینی یا مشہور فقہا اگر اس کو مجہول المالک کی کیٹیگری میں نہیں ڈالتے ہیں تو وجہ یہ نہیں ہے کہ بھائی ریکارڈ ہے، یہ دلیل ان کی یہ نہیں ہے، بلکہ ان کی کچھ اور دلیل ہے کہ میں نے کہا نا کہ بہرحال یہ ایک اجتہادی گفتگو کہ جو یہاں پر فی الحال محل اور زمان کا تقاضا نہیں ہے کہ یہاں پر اس تفصیلی گفتگو کو کیا جائے، دونوں گروہ کی دلیلوں کو جو وہ بیان کیا جائے، لیکن بہرحال یہ دو نظریے ہیں کہ حکومت کے اموال آیا حکومت اس کی مالک ہے یا یہ مجہول المالک کے عنوان سے یہ سارا کا سارا مال ہے۔ اور جیسا کہ کہا کہ دو نظریے ہیں، مرحوم آغا خمینی ظاہراً آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید خراسانی اور شاید مشہور فقہا اس بات کے قائل تھے کہ حکومت ان اموال کی مالک ہیں، لہذا مالک ہے تو وہاں پر پرائیویٹ کے احکام چلیں گے۔ لیکن آگے خوئی، آگے سیستانی، آگے مرحوم تبریزی اور آگے خوئی کے تقریباً اکثر شاید شاگرد، اگر وحید خراسانی کو چھوڑ کر اکثر آگے خوئی کے شاگرد قائل اس بات کی کہ حکومت کے اموال، حکومت کا مال مجہول ہے، مجہول المالک ہے۔ جب یہ کانسیپٹ واضح ہو گیا تب اسی کے حساب سے بینک کی کیٹیگریز بنتی ہیں۔ ایک دفعہ بینک پرائیویٹ بینک ہے، ایک دفعہ نان مسلم بینک ہے، اور ایک دفعہ گورنمنٹ بینک ہے۔ یہ بظاہر چار قسمیں بن گئی، پرائیویٹ، گورنمنٹ اور نان مسلم بینک۔ چونکہ ہر بینک کے اعتبار سے یہ جو ہمارے مسئلے کا عنوان ہے کہ کیا بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں۔ اچھا، بینک اسباب مثال ہے، بینک ہو، کوئی ادارہ ہو، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی، بس بینک سے قرضے لینے کا کیا حکم ہے۔ ابھی ہم ڈپازٹ کی بحث نہیں کر رہے ہیں، ڈپازٹ کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم قرضہ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن آغا خمینی جو مشہور نظریہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک نان مسلم بینک ہے اور ایک مسلم بینک ہے، دو ڈویژن ہیں، اس کے اعتبار سے مسئلہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جو ایک بالکل اتفاقی بات، اب ظاہر ہے یہ بات فقہی لحاظ سے گفتگو کی جاتی ہے، اور جو مسئلہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اگر فقہ کا اگر بیک گراؤنڈ نہ ہو تو بہرحال مسئلہ سمجھنے کے لحاظ سے تھوڑی دشواری ہو سکتی ہے، اور بالخصوص جو ہم جملہ کہنے جا رہے ہیں کہ جو سب سے پہلا پوائنٹ نان مسلم کمپنی، نان مسلم بینک کا مسئلہ، کیا ان سے قرضہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں۔ وہ واضح ہے بات کہ ہماری گفتگو کیا چل رہی ہے، ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے کہ کیا ہم قرضہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ خوب قرضہ لینے میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ہمارا رشتہ دار تو نہیں ہے کہ ہمیں مفت میں قرضہ دے، قرضہ دے گا انٹرسٹ کے ساتھ، سود کے ساتھ، تو کیا انٹرسٹ کے ساتھ قرضہ لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے، ورنہ قرضہ تو کوئی بھی دے، بہت اچھی بات ہے، قرضہ دینے اور لینے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو ایشو ہے، جو پرابلم ہے، جو مسئلہ شرعی ہے، وہ ہے انٹرسٹ کا مسئلہ۔ خوب، اب آ جائیے سب سے پہلا پوائنٹ کہ اگر بینک یا ادارہ یا کمپنی نان مسلم کی ہے، نان مسلم، اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کر دوں، آگے سیستانی کے لحاظ سے فرق نہیں پڑتا کہ چاہے وہ نان مسلم پرائیویٹ ہو، چاہے وہ نان مسلم گورنمنٹ ہو۔ ہاں، یہ بہت کام کا مسئلہ ہے
لیکن اگر فی الحال اس کی افادیت کیا ہے، اس کی اپلیکیشن کیا ہے، اس کو بیان نہیں کریں گے ہم، لیکن اگر اس کو نوٹ ڈاؤن کر دیا جائے تو مسئلہ شاید وضاحت سے ایک حد تک حل بھی ہو جائے۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نان مسلم بینک، آغا خوئی، آغا خمینی اور فقہا، آغا سیستانی بھی نان مسلم بینک۔ اب نان مسلم بینک کے کیٹیگری میں کون کون سے آ جاتے ہیں؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ چاہے نان مسلم پرائیویٹ ہو، چاہے نان مسلم گورنمنٹ ہو، یہ نان مسلم کی کیٹیگری میں آئے گا، اس سے زیادہ فی الحال وضاحت نہیں۔ بس اگر نان مسلم کمپنی، نان مسلم بینک ہے، اس سے اگر ہم انٹرسٹ لیں، لون لیں، اور چونکہ لون انٹرسٹ پر ہوگی تو کیا یہ لون لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہاں پر علماء کرام ایک جو مسئلہ شرعی بیان کرتے ہیں، میں نے کہا نا یہ مسئلہ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ جو بظاہر فتنے و فساد والا مسئلہ ہے، اور شاید ممکن ہے اگر بہت زیادہ میڈیا لیول پر اس قسم کی گفتگو کی جائے تو شاید کیس بھی ہو سکتا ہے انسان پر، لیکن بہرحال جو ایک شرعی حکم و شرعی مسئلہ ہے کہ اگر نان مسلم بینک ہے تو نان مسلم کا مال، تمام فقہا کہ فرماتے ہیں کہ جو کافر حربی ہے، کافر ذمی، وہ کافر ذمی کے جو آج کل تقریباً مفقود ہے، ایسا کوئی کافر نہیں جو کافر ذمی کی کیٹیگری میں آئے، کہ جو ایک خاص جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں مسلمان حکومت کو، اور جو بھی اس کی شرائط اور کنڈیشنز ہیں، اس کے اگینسٹ میں جو کافر حربی ہیں ان کا مال حلال ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چوری کر سکتے ہیں، نہیں، آگے سیسا نہیں کہتے حرام ہے، مسلمان کا مال بھی چوری کرنا حرام ہے، نان مسلم کا مال بھی چوری کرنا حرام ہے۔ اب اس کی کنڈیشنز اور جو اس کی جزیات ہے وہ اپنے مقام پر۔ اسی طریقے سے اگر ایک مسلمان ملک میں، مثلا پاکستان، جہاں پہ ظاہری طور پر ایک مسلمان حکومت ہے، مسلمان ممالک میں جو نان مسلمز آتے ہیں ان کو کہتے ہیں کفار موحاد، یعنی وہ کافر کہ جو تقریباً ایک قسم کے ایگریمنٹ میں ہیں اور مسلمانوں کے امان میں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کافروں کے مال کو چوری کرنا، اور جو بالخصوص پاکستان یا مسلمان کسی بھی ملک میں اگر کافر ہیں اور وہ ان کا مال محترم ہے، خوئی کے لحاظ سے بھی ان کا مال محترم ہے، تمام فقہا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اسٹیٹ میں کوئی کافر ہے تو ان کا جان مال سب محفوظ ہے، سب محترم ہے، لہذا ان کا مال حلال ہے سے مراد یہ نہیں کہ ہم ان کے مال کو ہڑپ کرنا شروع کر دیں یا چوری کرنا شروع کر دیں، جی نہیں، جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ مسئلہ بالکل ذہن میں واضح رہے تاکہ کوئی فتنہ و فساد والی گفتگو نہ ہو۔ اب آ جائیے، اگر ہم کسی کافر سے، نان مسلم سے اگر ہم لون لے رہے ہیں، چونکہ لون وہ دے رہا ہے اور اس پر وہ انٹرسٹ چارج کرے گا، لہذا یہاں پر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لون دے رہا ہے، اب یہاں پر ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کر دوں تاکہ آگے خمینی کا مسئلہ بھی بالکل واضح ہو جائے جو آگے ہم بیان کریں گے۔ کیا کہ جب جو لون دینے والا ہے اور ایک لون لینے والا ہے، جو لون دے رہا ہے وہ ایک کنڈیشن کے ساتھ دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ 50,000 روپے دے رہا ہوں اس کنڈیشن اور شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے واپسی میں 51,000 واپس لوٹائیں گے۔ 50,000 میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ مجھے 51,000 دیں گے، اس کو کہتے ہیں انٹرسٹ، سود، حرام۔ اب یہاں پر دینے والا دے رہا ہے اور ایک کنڈیشن لگا رہا ہے۔ کنڈیشن کیا لگائی اس نے
کہ میں اس کنڈیشن کے ساتھ دے رہا ہوں. اب آپ یہ کہیں کہ میں لے رہا ہوں اور میں اس کی کنڈیشن کو قبول نہیں کرتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی تفصیل بعد میں آئے گی جب آغا خمینی کا مسئلہ بیان کریں گے. لہٰذا یہاں پر فقہا ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ ویسے تو نان مسلمس کی چوری جائز نہیں ہے، لیکن جب وہ اپنے اختیار سے ایک پیسہ، ایک مال دے رہا ہے تو پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ استنقاذ، الف سین تے نون قاف، دو نقطے والا الف اور ذال، استنقاذ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو، جیسے فقہ میں استعمال ہوتا ہے ڈوبتے ہوئے کو بھی نکالنا. انقاذ ڈوبتے ہوئے کو نکالنا. استنقاذ یعنی نکالنا، لینا. فرماتے کہ آپ استنقاذ کی نیت سے لے لیں، چونکہ ان کا مال حلال ہے اور وہ خود اپنے اختیار سے دے رہا ہے، صحیح وہ کنڈیشن لگا رہا ہے. آپ کے لیے چونکہ اس کا مال لینا حلال ہے، آپ استنقاذ کی نیت سے لے لیں، اس کا مال حلال ہے اس عنوان سے لے لیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ واپس قرضہ نہ لوٹائیں، نہیں. اب آپ نان مسلم بینک سے آپ نے قرضہ لیا، کنڈیشن ہوئی، آپ نے جو وہ ایسی بظاہر شکل و صورت معاملے کی ہے، لیکن در حقیقت آپ نے اس کی کنڈیشن کو قبول نہیں کیا اور ذہن میں ایک تصور یہ کہ چونکہ اس کا مال حلال ہے لہٰذا میں لے رہا ہوں. لیکن چونکہ بینک میں ساری ڈاکیومنٹیشنز ہیں، سارے جو کہ وہ پورا قرارداد و معاملہ ہے. اب جب واپس پلٹانے کی باری آئے گی تو ہم نے 50,000 قرضہ لیا، ہم نے جبکہ ڈاکیومنٹس میں بظاہر تھا کہ ہمیں 51,000 دینا ہے، لیکن چونکہ 50,000 تو ویسے ہی لون تھا، اس کے اوپر جو 1,000 تھا وہ انٹرسٹ تھا. اور جیسا کہ ہم نے کریڈٹ کارڈ کے مسئلے میں بیان کیا کہ انٹرسٹ میں جب دینے والا مجبوراً دے رہا ہے تو وہ مجبور ہے. صحیح اس نے گناہ کیا قرارداد کے وقت، اگر کیا تو چونکہ نان مسلم میں وہ بھی حرام نہیں ہے، لیکن وہ تو مجبور ہے، لینے والے کے لیے جائز نہیں ہے. لہٰذا نان مسلم بینک سے جب ہم نے قرضہ لیا تو فقہا کہتے ہیں کہ آپ قرضے کی نیت نہ کریں، استنقاذ کی نیت کریں. چونکہ ان کا لینا جائز ہے، آپ اس عنوان سے لے لیں 50,000. اب آپ کی مجبوری ہے 51,000 آپ کو واپس پلٹانے ہیں، 51,000 واپس پلٹانے ہیں، لہٰذا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کے لیے 50,000 لیے، یہ حلال ہے اور اس کا استعمال بھی حلال ہے. یہ ہو گیا نان مسلم بینکس یا نان مسلم کمپنی. اب نان مسلم کس کو کہتے ہیں وہ ہم نے شروع میں بیان کیا کہ آغا سیستانی کے لحاظ سے نان مسلم میں پرائیویٹ بھی شامل ہے اور گورنمنٹ بھی شامل ہے، باقی فقہا کے لحاظ سے نہیں. لیکن آغا سیستانی نان مسلم میں پرائیویٹ بھی کہتے ہیں اور گورنمنٹ بھی کہتے ہیں. بس نان مسلم میں اگر ہم قرضہ لینا چاہیں، لون لینا چاہیں انٹرسٹ پر، تو یہ اس کا شرعی حل ہے. اب آپ ایک ضمنی نقطہ بیان کر دیں کہ بعض عوام یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا شریعت ہے، مولویوں نے اپنے حساب سے شریعت بنا لی کہ یوں نیت کی اور یوں نیت نہیں کی. یاد رکھیے گا اس قسم کی کوئی بھی بات کرنا احکامات الہی ہے، تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، اور اس قسم کی فقہی مسائل پر کی توہین کرنا حکم خدا کی توہین کرنا ہے. اور یہ نیت کے اعتبار سے مسائل ہیں. مثلا اب ظاہر اب یہاں پر فی الحال شبہات کا جواب نہیں دینا ہے، لیکن چونکہ عام طور پر جب بینک کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہاتھ گھما کر کھانے والی بات ہے. شرعی احکام ہے، شرعی مسئلے ہیں، احکامات الہی ہے. روایتوں میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اسی قسم کے جزئی مسائل بیان کیے ہیں کہ آپ اس نیت سے کرو، اگر یوں نیت ہے تو حرام ہو جائے گا، اگر یوں نیت ہے تو حلال ہو جائے گا. اگرچہ ہر جگہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ اب میں شراب کو اس حلال کی نیت سے پیوں تو حلال ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ حرام کا حرام رہے گا. ہماری دل خواہی نہیں ہے، ہماری خواہش کے مطابق نہیں کہ نیت سے ہم کسی بھی بات کو موڑ لیں. وہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، جہاں پر تعلیمات اہل بیت کے مطابق جہاں پر اجازت ہے، فقط وہیں پر نیت کے ذریعے سے مسائل تبدیل ہو جائیں گے. لہٰذا چونکہ یہ مسئلہ بالخصوص بینک کے مسائل میں عوام اسی قسم کے اعتراض کرتی ہے کہ یہ مولویوں نے اپنی طرف سے مسائل گڑھ لی اور جو کہ وہ اپنی طرف سے مسائل بنا لیے اور نیتوں کی وجہ سے
یہ تو فقط ہاتھ گھمانے والی بات ہے، جی نہیں، احکامات الہی ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام نے اس انداز سے بیان کیا ہے۔ بس یہ مسئلہ بیان ہو گیا کہ اگر نان مسلم بینک یا نان مسلم کمپنی ہے۔ اب آ جائیے حکومتی بینک یا حکومتی کمپنی اور حکومتی ادارہ۔ چونکہ آغا خمینی کے لحاظ سے حکومت کا کوئی کانسیپٹ یعنی کوئی الگ سے مسئلہ نہیں ہے، کانسیپٹ تو ہے لیکن الگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا آغا خمینی کا یہاں پر فی الحال کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہم پرائیویٹ کا مسئلہ بیان کریں گے تو وہاں پر آغا خمینی کا پرائیویٹ اور گورنمنٹ کا ایک ہی مسئلہ ہے، لیکن آغا خوئی، آغا سیستانی اور ایک طویل موجودہ مراجعین میں فہرست کہ جو قائل ہے اس بات کے کہ حکومت کے اموال مجہول المالک ہیں، مجہول المالک ہیں۔ مجہول المالک کا کانسیپٹ یعنی جس کا مالک معلوم نہیں ہے۔ اب جس کا مالک معلوم نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کے لیے وہ مال حلال ہو گیا، جی نہیں۔ جو بھی مال جس کا مالک معلوم نہ ہو اس کی سپرویژن، اس کے اختیارات، اس کی ولایت فقیہ، مجتہد، مرجع جامع شرائط کے پاس ہے۔ اس کے اختیارات مجتہد جامع شرائط کے پاس ہے، ہر شخص کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ بینکس کہ جو یا وہ ادارے کہ جو مجہول المالک کے عنوان سے یعنی آغا خوئی اور آغا سیستانی کے عنوان سے مجہول مالک ہے، اس سے لون لینے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس سے لون لینے کا کیا مسئلہ ہے؟ چونکہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، مسئلہ شرعی کیا ہے، لون جب ہم لیں گے تو انٹرسٹ کے ساتھ ہوگا، چونکہ انٹرسٹ کے ساتھ ہے لہذا انٹرسٹ لینا اور انٹرسٹ دینا حرام ہے۔ تو اب مسئلہ کس طریقے سے حل کریں گے؟ چونکہ مجہول المالک ہے، یہاں پر اس کا اختیار، اس کی ولایت مرحوم آغا خوئی جب زندہ تھے تو آغا خوئی کے اختیار میں تھی، چونکہ مجہول المالک جو جس کا مالک معلوم نہ ہو اس کا مال، اس کی ولایت مجتہد فقیہ کے پاس ہوتی ہے، اور مجتہد فقیہ جو زندہ فقیہ اور مجتہد ہو۔ اب جو افراد آغا خوئی کے مقلد ہیں، اب آغا خوئی کی اس سے ریلیٹڈ جو پرمیشن ہے وہ نہیں چلے گی، کیونکہ اب آغا خوئی کی ولایت ختم ہو گئی، اختیارات ختم ہو گئے۔ اب آغا خوئی کا مقلد فار ایگزامپل آغا سیستانی کی تقلید میں آتا ہے، تو اب اس مسئلے میں پرمیشن کس کی چلے گی؟ آغا سیستانی کی چلے گی، آغا خوئی کی پرمیشن نہیں چلے گی۔ ان کا انتقال ہو گیا، ان کی پرمیشن، ان کی ولایت، اختیارات ختم، فقط ان کے مسائل زندہ ہیں، ان کے مسائل فالو کیے جا سکتے ہیں، ان کی اجازتیں، ان کی پرمیشن فالو نہیں کی جا سکتی، اور اس کا مسئلہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ پرمیشن ہے۔ لہذا مجہول المالک اگر کوئی آغا سیستانی کا مقلد ہے تو اس کی ولایت، اس کا اختیار آغا سیستانی کے پاس۔ اگر کوئی آغا سیستانی کی پرمیشن سے آغا خوئی کا مقلد ہے تو اب اس کی ولایت اور اس کا اختیار آغا سیستانی کے پاس۔ لہذا آغا سیستانی نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ بینک، گورنمنٹ ادارے، کمپنی سے اگر ہم لون لیں، جب ہم لون لیں گے تو ہماری ڈیل کیا ہوگی؟ یہ 50,000 میں لون لے رہا ہوں، 51,000 پے بیک کروں گا، 51,000 میں ادا کروں گا، 1,000 انٹرسٹ اور سود کے ساتھ۔ اب یہ حرام ہے، حرام ہے۔ نان مسلم ہو تو بھی حرام ہے، گورنمنٹ ہو تو بھی حرام ہے، مسلمان ہو تو بھی حرام ہے۔ نان مسلم میں کس طرح لینا ہے اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب گورنمنٹ سے کس طرح لیں؟ یہ اگر ہم نے اس طریقے سے اگر ہم نے ڈیل کی تو یہ حرام کام ہو جائے گا، ایک گناہ ہو جائے گا،
خدا کی معصیت ہو جائے گی. معمولی نہیں ہے کوئی کام, یہ گناہ ہے یہ. خوب, اب یہاں پر فوق یعنی آگے خوئی یعنی وہ افراد کے جو مجہول المالک کے قائل ہیں, آگے خوئی آگے سیستانی وغیرہ, یہ لوگ کیا فرماتے ہیں. اب یہاں پر ٹیکنیکلی پھر ایک مشکل ہے. دیکھیں مسائل شرعی, مسائل فقہی بال کی طرح ہیں. ایک ایک مسئلے میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی کنڈیشن سے مسئلہ زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. اب یہاں تک تو آگے خوئی اور آگے سیستانی ایک ساتھ چل رہے ہیں کہ مجہول المالک ہے. جب مجہول المالک ہے تو اس کا اختیار مجتہد زندہ جامع الشرائط کے پاس ہوگا, اس سے آپ کو پرمیشن لینی ہوگی. اب آگے سیستانی نے ایک پرمیشن دی دونوں کو, آگے خوئی کے مقلد کو بھی, آگے سیستانی کے مقلد کو بھی. کیا پرمیشن دی کہ آپ جو لون لے رہے ہیں, گورنمنٹ آپ کو جو لون دے رہی ہے, وہاں پہ آپ کو ایک تھوڑا سا ایک نیت کو بنانا پڑے گا. کیا نیت بنانی پڑے گی؟ آگے سیستانی نے کہا کہ چونکہ اس کا اختیار ہمارے پاس ہے, لہذا آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بہاف پر ہماری اجازت سے لون اٹھا لیں. یہاں پر آگے سیستانی کا ایک جنرل ایک رول بیان کر دوں آپ کی خدمت میں, جو ہر جگہ آگے سیستانی نے بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ آگے سیستانی نے فرمایا کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی کام ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں گورنمنٹ, ہزاروں کام ہیں, ہزاروں پروجیکٹس ہیں, آگے سیستانی فرماتے کہ جو بھی حلال کام گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو میں امضا کرتا ہوں, اس کو میں سگنیچر کرتا ہوں, اس کو میں سائن کرتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے جو بھی حلال کام ہے. لہٰذا اب آپ جب گورنمنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کوئی ایسا ہے جیسے ایک پرائیویٹ شخص کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں, لہٰذا کوئی پرابلم اور کوئی کمپلیکیشن نہیں آئے گی, کیونکہ آگے سیستانی نے اس کو سائن کر دیا ہے. لیکن چونکہ یہ تو ایک حرام کام ہے, لہٰذا آگے سیستانی کہتے کہ نہیں, اس کو میں کیسے ایک حرام کام کو حلال کر سکتا ہوں. لہٰذا آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں, چاہے آگے خوئی کا مقلد ہو, چاہے آگے سیستانی کا مقلد ہو, وہ ہماری پر ہم پرمیشن دے رہے ہیں, کیونکہ اس کی ولایت ہمارے پاس ہے, اس کا اختیار ہمارے پاس ہے. لہٰذا ہم پرمیشن دے رہے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کا مال جو مجہول المالک ہے وہ آپ لون اور قرضے کے عنوان سے اٹھا لیں, 50,000 روپے مثلاً, جو مثال 50,000 کی ہے. اب یہاں پہ ایک باریکی دیکھیں, آگے خوئی اور آگے سیستانی کا مسئلہ ختم, لیکن ایک اتنا مختصر ایک ایسا مسئلہ جو شاید بعض عوام یہ کہے کہ ہم پریکٹیکلی کیسے کریں, لیکن فقی مجتہد بھی مجبور ہے, وہ اپنی مرضی سے کچھ بیان نہیں کرتا ہے, وہ شرعی حکم ہوگا جو اس کے مطابق کرے گا. اب یہاں پہ جو ایک باریکی ہے, اب آگے سیستانی اور آگے خوئی کے لحاظ سے کیا ہوا کہ مجتہد مرجع جامع الشرائط نے پرمیشن دے دی کہ مجہول المالک کو آپ ہماری طرف سے اپنے آپ کو قرضہ دے دیں, ہماری طرف سے آپ اپنے آپ کو قرضہ دے دیں. بات ختم ہو گئی؟ نہیں, ایک مختصر سی باریکی ہے. آگے سیستانی والوں کے لیے تو بات یہاں پر مکمل ہو گئی. ہم گئے بینک میں, کسی کمپنی میں گورنمنٹ کی, ہم نے لون لی, ہم نے نیت یہ کر لی کہ جو ہم پیسے اٹھا رہے ہیں, آگے سیستانی نے کہا کہ میں نے اجازت دی ہے, میں آگے سیستانی کے بیاف پہ یہ پیسے اٹھا رہا ہوں, بات ختم ہو گئی. آگے خوئی کے مقلدوں کے لیے ایک مشکل ہے, اور آگے سیستانی نے یہ لکھا ہے کہ آگے خوئی کے مقلد میرے مقلدوں کی طرح بینک میں جا کر قرضہ نہ اٹھا لیں. نہیں, ان کو ایک مشکل دشوار ہے آگے خوئی کے مسئلے کی وجہ سے. آگے خوئی کے مسئلے کی وجہ سے وہ مسئلہ میں بیان نہیں کروں گا, ہاں وہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے, وہ فی الحال بیان نہیں کروں گا. وہ کیا فرماتے ہیں آگے خوئی فرماتے ہیں, یعنی آگے سیستانی یہ فرماتے ہیں, جو در حقیقت آگے خوئی کے مسئلے کی وجہ سے آگے سیستانی کو یہ کہنا پڑا کہ در حقیقت آپ بینک میں جا کے میرے بہاف پہ, آگے سیستانی فرماتے کہ میرے بہاف پہ آگے خوئی کے مقلدین لون نہیں اٹھا سکتے ہیں. لہٰذا اب آگے خوئی کے مقلدوں کو میں اس طریقے سے پرمیشن دیتا ہوں. کیا پرمیشن دیتا ہوں کہ جائے پیسے لے 50,000 روپے. میں نے کہا پریکٹیکلی بہت مشکل ہو گیا, چونکہ آج کل تو نوٹوں کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب تو سب کریڈٹ کارڈ اور سب صرف اعتبارات اور صرف سپوز میں جو ساری کی ساری جو وہ خریداری اور پیسوں کی ہیر پھیر ہو رہی ہے. اب تو یہ صرف اور صرف ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا زمانہ ختم ہو جائے گا, صرف انسان کی جیب میں فقط کریڈٹ کارڈ ہوگا بس, اور تقریباً دنیا اس طرف جا رہی ہے آہستہ آہستہ.
اور اب پریکٹیکلی یہ بڑا مسئلہ ہوگا، لیکن بہرحال فی الحال جو آغا خوئی کا مسئلہ ہے اس کو ہم بیان کر دیں۔ آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں آغا خوئی والوں کے لیے؟ کیونکہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ میرا مسئلہ آغا خوئی کے مقلدوں کو نہیں چلے گا کہ جائے اور جا کے لون اٹھا لے، اب ان کے اکاؤنٹ میں خود بخود ٹرانسفر ہو گیا، بس سلام، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، آغا خوئی کے لحاظ سے پریکٹیکل کیا کرنا ہوگا کہ وہ پیسے ہاتھ میں لے۔ اچھا، ضروری نہیں کہ ابھی ہاتھ میں لے، اکاؤنٹ میں شفٹ ہو گئے کوئی بات نہیں، جب بھی ہاتھ میں آئے، لیکن جب ہاتھ میں لے تو وہ یہ نیت کریں۔ مثلا اب مثال دیتا ہوں کہ آغا خوئی کے مقلد جو آغا سیستانی کی پرمیشن سے کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ آغا خوئی کا مقلد آغا سیستانی کی اجازت سے وہ 50,000 لے گا۔ ابھی یہ لینے والا کون ہے؟ یہ گویا آغا سیستانی کی پرمیشن پہ لے رہا ہے، آغا سیستانی کا گویا وکیل لے رہا ہے۔ اور پھر آغا سیستانی کہتے ہیں کہ آغا خوئی کا مقلد ہماری طرف سے اپنے آپ کو قرضہ دے، ہماری طرف سے اپنے آپ کو قرضہ دے۔ اب چاہے وہ ایک جیب سے دوسری جیب میں ڈال دے، لیکن یہ اس کو قصد و ارادہ کرنا ہوگا، ایک مختصر سے یہ عمل چھوٹا سا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ مسئلہ شرعی ہے، اگر کوئی اس کا مذاق اڑائے، حکم خدا کا مذاق اڑانا ہے۔ مجتہد مرجع پابند ہے، جو قرآن اور حدیث سے جو حکم شرعی کو سمجھے گا وہ بیان کرے گا، لہٰذا ہم اس کی توہین نہیں کر سکتے ہیں، اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے ہیں۔ حکم خدا ہے، حکم خدا ہے۔ آغا خوئی جو کتاب اور سنت قرآن اور احادیث سے جو حکم خدا سمجھے ہیں اس کو اس کے مطابق وہ بیان کریں گے، آغا سیستانی جو حکم خدا سمجھے اس کو بیان کریں گے۔ اب ہم لاکھ روئے پیٹے کہ بھائی ہم کس طرح کریں گے پریکٹیکل؟ دین اسلام تو پریکٹیکل دین ہے، اور ہم نے اپنے اعتبار سے مسائل کھڑے کیے اور پھر سارا دین اسلام کے کندھے پر بندوق رکھے ہیں۔ خوب، یہ اب اس کی تفصیل اپنے مقام پر، لیکن یہ ایک مختصر سا فرق ہے کہ جو آپ کی خدمت میں بیان ہوا۔ یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہو گیا آغا خوئی اور آغا سیستانی کے لحاظ سے۔ اب آ جائیے پرائیویٹ کا مسئلہ، آغا خوئی کے لحاظ سے پرائیویٹ کا مسئلہ، آغا سیستانی کے لحاظ سے پرائیویٹ کا مسئلہ، اور آغا خمینی کے لحاظ سے پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ سب کا مسئلہ۔ اب یہاں پر پیچیدگی آغا خوئی اور آغا سیستانی کے مسئلے میں نہیں ہے۔ آغا سیستانی 2 جملے، آغا خوئی 2 جملے میں بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگر کوئی پرائیویٹ 100% پرائیویٹ بینک ہے، یہاں پر میں نے ایک لفظ کہا جو خود بخود بینک کی ایک چوتھی قسم کو جنم دے رہی ہے، ایک لفظ ایک چوتھی قسم بھی بن رہی ہے بینک کی۔ اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے پہلا بینک بنایا نان مسلم بینک، گورنمنٹ بینک، پرائیویٹ بینک۔ اب ہمیں پرائیویٹ بینک میں ایک لفظ لے کر آئے 100% پرائیویٹ بینک۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے جی، سیمی پرائیویٹ یا سیمی گورنمنٹ، کہ جہاں پر گورنمنٹ کی بھی شیئرز ہیں اور پرائیویٹ کے شیئرز بھی ہیں، یہ سیمی گورنمنٹ یا سیمی پرائیویٹ کہیں، جو بھی کہیں۔ آغا خوئی آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کا مسئلہ ایز اٹ از سیم گورنمنٹ والا مسئلہ ہے۔ 30-40 شیئرز پرسنٹ جو کہ وہ شیئر فار ایگزامپل گورنمنٹ کے ہیں، 80-70% جو کہ وہ پرائیویٹ کے ہیں، یا جو بھی آپ پرسنٹیج بنا لے، یہ ہو گیا سیمی پرائیویٹ یا سیمی گورنمنٹ۔ اس کا سیم مسئلہ گورنمنٹ کا چلے گا، لہذا صرف ڈویژن میں اضافہ ہوا ہے، مسئلے میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ بس نان مسلم بینک مسئلہ بیان ہو گیا، گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ ان کا مسئلہ بیان ہو گیا۔ اب آ جائیے پرائیویٹ، خالص پرائیویٹ بینک، آغا خوئی اور آغا سیستانی کے لحاظ سے اور آغا خمینی کے لحاظ سے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کا ایک ہی مسئلہ۔ آغا خوئی اور آغا سیستانی 2 جملے، پرائیویٹ بینک سے انٹرسٹ پر لون لینا حرام ہے، بات ختم، مسئلہ مکمل ہو گیا، مسئلہ مکمل ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ جب ہم پرائیویٹ بینک سے لون لیتے ہیں انٹرسٹ پر، تو یہ ایک حرام کام کیا ہم نے، ایک گناہ کیا، گناہ کبیرہ ہو جائے، حرام ہے۔ لیکن ہم جو قرضہ لے کر آئے ہیں 50,000 روپے 51,000 روپیز کے اگینسٹ میں، یہ جو 50,000 روپے ہم قرضہ لے کر آئے، یہ پیسہ قرضہ ہے، یہ حلال ہے،
اس کا ہم نے گھر بنایا, گھر میں پیسے ڈالے, حج پہ گئے, XYZ کوئی بھی کام کیا, یہ پیسہ بذات خود پیسہ حلال ہے, اگرچہ وہ کام حرام تھا, ہمارا وہ کام حرام تھا, لیکن یہ انٹرسٹ پر پیسہ لیا, یہ پیسہ حلال ہے. دیکھیں یہ ہے فقہ, یہ ہے شریعت. آسان نہیں ہے شریعت. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک حرام کام ہو اور حلال پیسہ ہو. یہ ہے کہ کام ہم نے حرام کیا کیونکہ انٹرسٹ پر ہم نے پیسہ لیا, یہ حرام کام کیا, لیکن وہ جو پیسہ لیا وہ قرضہ حلال ہے. فقہا کہتے ہیں کہ یہ معاملہ صحیح ہے, فعل حرام ہے. اس کو فقہی اعتبار سے یوں کہتے ہیں, یہ قرارداد حرام ہے, معاملہ حرام ہے, لیکن یہ قرضہ حلال ہے. یہ قرضہ حلال ہے یعنی معاملہ صحیح ہے. توجہ کریں, معاملہ صحیح ہے لیکن یہ کنڈیشن حرام ہے. توجہ کریں, کبھی معاملہ حرام ہے, کبھی معاملہ صحیح ہے اور کنڈیشن فقط غلط ہے. اب معاملہ اور بالکل معاملہ حرام ہے, وہ کون سی مثال ہے؟ مثلا کوئی شخص اگر شراب کو خریدے, نعوذ باللہ, اگر کوئی شخص نعوذ باللہ اگر شراب کو خریدتا ہے تو یہ معاملہ بھی باطل ہے اور گناہ بھی ہے. لیکن کبھی کبھار کیا ہے, کبھی کبھار معاملہ صحیح ہے, کنڈیشن حرام ہے. لون لینا وتھ انٹرسٹ, قرضہ لینا سود کے ساتھ, یہ معاملہ صحیح ہے یعنی یہ قرضہ صحیح ہے, لیکن یہ جو کنڈیشن ہے یہ باطل ہے, یہ حرام ہے. یہ کنڈیشن, یہ شرط غلط ہے, یہ شرط حرام ہے, لہذا گناہ ملے گا. لیکن یہ جو قرضہ لے کر آئے یہ بالکل حلال ہے. اور اس صورت میں جو ہم قرضہ استعمال کریں گے, چاہے زیارت میں استعمال کریں, چاہے حج میں استعمال کریں, چاہے نماز کے لیے ہم لباس کو خریدیں, یہ بالکل حلال ہے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی اعتراض اور اشکال نہیں ہے. بس آگے خود اور آگے سیسانی کا مسئلہ مکمل ہو گیا کہ پرائیویٹ بینک سے قرضہ لینا حرام ہے, لیکن جب قرضہ لے لے تو خود وہ پیسے حلال ہوں گے. اب آ جائیے آغا خمینی. آغا خمینی کا پرائیویٹ کا مسئلہ اور آغا خمینی کا گورنمنٹ کا مسئلہ. خوب, چونکہ ایک طرف سے تو آغا خمینی کی مشکل یہ ہے کہ آغا خمینی نے گورنمنٹ کو بھی پرائیویٹ کے حکم میں ڈال دیا, لہٰذا وہاں پر جو آغا خوئی اور آغا سیستانی کے مقلدین کو جو ایک سہولت مل رہی تھی وہ آغا خمینی کے مقلدین کو فی الحال نہیں مل رہی ہے. لیکن آغا خمینی نے جو ایک مسئلہ بیان کیا وہ مسئلہ بالکل حل کر دیا انہوں نے. اور پرائیویٹ کا مسئلہ, پرائیویٹ کے لحاظ سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور گورنمنٹ کے لحاظ سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ آغا خمینی فرماتے ہیں کہ اگر آپ پرائیویٹ سے یا گورنمنٹ سے اگر آپ لون لیتے ہیں وتھ انٹرسٹ, قرضہ لیتے ہیں سود کے ساتھ, تو جس طریقے سے آغا خوئی نے فرمایا, آغا سیستانی نے فرمایا, روایات ہے. آغا خمینی کہتے ہیں میں کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہوں, یہ حرام ہے, سود ہے, حرام ہے اور گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. یہ آغا خمینی. بس یہاں تک تو آغا خمینی آغا خوئی اور آغا سیستانی کے ساتھ ہے. لیکن آغا خوئی آغا سیستانی کی بک اور کتاب بند ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی اور رائے حل نہیں ہے. آغا خمینی ایک رائے حل دیتے ہیں کہ آغا خوئی اور آغا سیستانی اس رائے حل کو قبول نہیں کرتے ہیں, لیکن آغا خمینی ایک رائے حل بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے شرعی مسئلے کے لحاظ سے یہ رائے حل درست ہے اور اس بنا پر پرائیویٹ سے بھی لون لی جا سکتی ہے اور گورنمنٹ سے بھی لون لی جا سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ آغا خمینی فرماتے کہ آپ ایک کام کریں, جب آپ لون لینے جائیں, چاہے پرائیویٹ بینک اور ادارہ ہو چاہے گورنمنٹ بینک اور ادارہ ہو, جب آپ لون لینے جائیں تو ظاہر آپ کی ایک ڈیل ہوگی. ڈیل کیا ہوگی؟ ڈیل یہ ہوگی کہ فار ایگزامپل 50,000 آپ کو لون دی جا رہی ہے جس پر آپ کو 51,000 آپ کو اوپر سے انٹرسٹ دینا ہے. یہ ڈیل ہے, آپ کو 50,000 لون دی جا رہی ہے جس پر یہ کنڈیشن ہے کہ آپ کو اتنا اس کے اوپر سے انٹرسٹ پے کرنا ہے. آغا خمینی کہتے ہیں کہ آپ ایک چالاکی کریں, ایک چھپ کر ایک کام کریں, ہاں اس کو پتہ نہ چلے ورنہ آپ کو شاید لون نہ دے. وہ کیا کام کریں؟ آغا خمینی فرماتے ہیں کہ آپ لون لے لیں, آپ لون کی تو ڈیل کریں اس کے ساتھ. لون کی ڈیل کیا ہوگی؟ بینک 50,000 دے رہا ہے 1,000 انٹرسٹ کے ساتھ, لینے والا اس کو قبول کر رہا ہے, یہ ہے ڈیل.
آگے خمینی فرماتے کہ جو لون کی ڈیل ہے اس کو تو آپ کر لیں. اس نے جو کنڈیشن لگائی ہے نا, کیا کنڈیشن لگائی تھی کہ اوپر سے 1000 آپ کو انٹرسٹ, 1000 اسباب مثال 1000 آپ کو انٹرسٹ پے کرنا ہے. آگے خمینی کہتے ہیں کہ آپ لون کی نیت کریں, لون کے معاملے کا لون تو میں بالکل دل کی گہرائیوں کے ساتھ لون لے رہا ہوں, میں اس ڈیل کو قبول کر رہا ہوں, لیکن جو کنڈیشن لگائی ہے دل میں کہیں کہ میں اس کنڈیشن کو قبول نہیں کرتا ہوں, دل میں یہ کہیں کہ میں اس کنڈیشن کو قبول نہیں کرتا ہوں. آگے خمینی فرماتے کہ آپ نے بالکل حلال کام کیا, 100% حلال, 100% حلال, کوئی حرام کام نہیں کیا. یہ معاملہ ہو گیا, آپ نے 50,000 روپے قرضہ لے لیا. اب مجبوری کے وقت ظاہر ہے ورنہ تو پولیس کیس ہو جائے گا, مجبوری کے وقت آپ نے 51,000 روپے بھی دے دیے, 51,000 پے بھی کر دیا انٹرسٹ کے ساتھ, کیونکہ وہ آپ کی مجبوری تھی. آپ نے ایک پائی کے برابر کوئی گناہ نہیں کیا. آگے خمینی خوب آگے سیستانی آگے کوئی بھی یہ پرمیشن دے دیں, آگے سیستانی کہتے کہ جی نہیں, اگر آپ نے کنڈیشن کو رد کیا, کنڈیشن کا انکار کیا, تو گویا آپ نے پورے معاملے کا انکار کیا, اور پورے معاملے کا انکار کیا تو دینے والا آپ کو قرضہ دے رہا ہے, آپ کس عنوان سے لیں گے؟ آپ یہ کہیں کہ اس کا مال حلال ہے, جی نہیں, یہ مسلمان ہے. لہٰذا یہاں پر آگے خوئی اور آگے سیستانی کے لحاظ سے رائے حل نہیں ہے, لیکن آگے خمینی کے لحاظ سے اس طریقے سے اس کو حلال کیا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا صاحب السماء اللجن